بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ سرخ سرتار ساڑی میں ملبوس، اونچی ہیل پہنے، وہ کمر تک آتے لمبے سلکی بالوں کے ساتھ کسی پر بھی بجلیاں گرانے کو تیار تھے۔ اس کا معصوم حسن جان لیوا تھا، کلائیوں میں بھر حرکت چوڑیاں پہن رکھی تو جب بھی ہاتھ حرکت کرتے تو چھن چھن کی مدھر آواز سارے میں پھیل جاتی۔ وہ جھنجھلاتی ہی ایئر رنگ پہننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب تک ٹھیک سے پہن نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں یوشا نے مجھے اتنی بھاری جیولری پہننے کو کیوں دے دی، اوپر سے یہ ساڑی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے ساڑی کا پلو ٹھیک کیا جو بار بار گر کر اس کا کاندھا برہنہ کر دیتا تھا۔ اسی وقت بلیک فارمل سوٹ میں یوشا کمرے میں داخل ہوا۔ بے ساختہ اس کی نظر شیشے کے آگے کھڑی سلا پر پڑی تو وہ اپنی جگہ فریز ہو گیا۔ اس کی لائی ہوئی ساڑی اور جیولری پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ یوشا نے اب تک اسے گھریلو حلیے میں دیکھا تھا، مگر آج تو وہ قیامت لگ رہی تھی۔ اب تک اس سے ایئر رنگ نہیں پہنا گیا تھا۔ اسی کوشش میں ایک بار پھر سے اس کی ساڑی کا پلو نیچے گرا اور اس کا سفید دودیا کاندھا برہنہ کر گیا۔ اس کی چمکتی جلد دیکھ کر یوشا کے قدم بے ساختہ اس کی طرف اٹھ گئے۔ اس کے بے حد قریب آ کر وہ رک گیا۔ شیشے میں نظر آتے اپنے اور یوشا کے عکس کو دیکھتے سلا کا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ یوشا کی نرم گرم سانسیں اس کے کاندھے اور گردن کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی الگ دنیا بسی تھی۔ یوشا نے دھیرے سے مکان کے انداز میں اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے کاندھے پر سختی سے اپنے لب جما دیا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ تبھی جذبات کی شدت میں بہتے سلا نے ایک دم سے اسے پیچھے دھکیلتے کہا، آپ شب بھول رہے ہیں، ہماری شادی صرف اور صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، ہمارے بیچ اس سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں۔ کھلی سانسوں کے ساتھ کہتے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے یوشا احمد کھڑا اس کے لفظوں پر غور کر رہا تھا۔ اس نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا، ہمارے بیچ کانٹریکٹ ہوئے تو میں کیوں اسے دیکھ کر بہک رہا ہوں، میرا دل کیوں باغی ہو رہا ہے؟ خود سے سوال کرتے وہ حیرت کا شکار تھا۔ اسی وقت گھڑی پر نظر پڑتے اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ آج وہ ایک بہت بڑی بزنس پارٹی میں جا رہا تھا اور وائف ہونے کے ناطے سلا کو بھی اس کے ساتھ جانا تھا۔ وقت نکلے جا رہا تھا۔ وہ فوراً سے دادی ماں کو خدا حافظ بولتا اوچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جہاں کار میں بیٹھی سلا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے کلموہی، کب تک پڑی سوتی رہی گی؟ دن چکا ہے، چل اٹھ، ناشتہ بنا۔ تیری نیند پوری ہونے کے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہوں گیا؟ جہاں آرا بیگم سلا کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہمیشہ کی طرح لان تان کر رہی تھی۔ یہ تو اس کا پسندیدہ کام تھا، جب موقع ملتا سلا کو تانے دینے سے باز نہ آتی۔ سلا بیچاری جو بخار میں تپ رہی تھی، نقاہت کی وجہ سے ٹھیک سے آنکھیں تک نہ کھول پا رہی تھی۔ جہاں آرا کے ٹھڈے مارنے کی وجہ سے فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے سوکھے پڑے تھے۔ رات سے اسے شدید پیاس لگی تھی، لیکن بخار کی وجہ سے جسم اتنا بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا کہ ہمت نہیں تھی اٹھ کر پانی کا ایک گھونٹ پی لیتی۔ ابھی بھی وہ مجبوری نہ اٹھی تھی، جانتی تھی کہ اگر نہیں اٹھے گی تو جہاں آرا اس کا جینا حرام کر دے گی۔ جہاں آرا نے جیسے ہی اسے اٹھتے دیکھا تو مزے سے صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اس بات سے اچھے سے واقف تھی کہ سلا کو تیز بخار ہے اور وہ کام بھی نہیں کر سکتی، لیکن جہاں آرا کو ایسے ہی موقعوں کی تلاش رہتی تھی جب سلا کسی تکلیف میں ہو اور وہ مزید مرچ مسالے لگا کر اس کی تکلیف کو بڑھا دے۔ ابھی صبح کے صرف 8 بج رہے تھے اور وہ اسے یہ کہہ کر اٹھا رہی تھی کہ دن چڑھ چکا ہے۔ سلا نے اپنے اوپر اوڑھی چادر ایک طرف رکھی اور ہمت کرتے اٹھ کر واش روم کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ اٹھی اسے ایک دم زور سے چکر آیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر آئی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ اور گرم پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ٹھیک سے نہیں کھل پا رہی تھی۔ بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئے کچن کی طرف چلی آئی۔ فریج سے اس نے آٹے والا برتن نکالا تو دیکھا رات کا گندا آٹا اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر صحن میں بیٹھی جہاں آرا کی طرف دوڑائی۔
جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ اسی کی حرکت ہے، اس کا کام مزید بڑھانے کے لیے اس نے آٹا پڑوسن کو دے دیا ہوگا۔ وہ اکثر ایسا کرتی تھی۔ صلہ اپنے کام کو جلدی ختم کرنے کے لیے جب بھی کچھ کرتی وہ اس کا کام مزید بڑھانے کی کوشش کرتی۔ رات کو اس نے یہی سوچ کر آٹا بین کے رکھا تھا کہ صبح آٹا نہیں گوندنا پڑے گا اور جلدی سے ناشتہ بنا کر دوبارہ سے آ کر لیٹ جاؤں گی تاکہ تھوڑی دیر آرام کر پاؤں اور بخار سے نجات مل سکے۔ لیکن جہاں آرا اسے تکلیف دیے بنا سکون کا سانس کیسے لے سکتی تھی، اس لیے اس نے صبح سویرے ہی پڑوسن کے گھر جا کر سارے کا سارا آٹا اسے دے دیا۔ اب صلہ کو دوبارہ سے آٹا گوندنا پڑتا اور اس کے بازو میں اب اتنی جان نہیں تھی کہ وہ آٹا گوندھ سکتی۔ لیکن جہاں آرا اس کے سر پر بیٹھی تھی وہ اسے ایسے بنا کام کیے تو کچن سے نکلنے نہیں دے سکتی تھی۔ بیچارگی کے احساس میں گھرے وہ دوبارہ سے آٹا گوندنے لگ گئی۔ جہاں آرا ان لوگوں میں سے تھی جنہیں صرف اور صرف اپنی تکلیف نظر آتی تھی اور جنہیں صرف خود سے پیار ہوتا تھا، دوسروں کی تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ صلہ بیچاری کو تو کسی سے کوئی امید نہ تھی، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی اس کا ہمدرد نہیں تھا، نہ کوئی ایسا رشتہ تھا جو اس کے لیے کھڑا ہو سکتا۔ اس کی زندگی محرومیوں کا شکار تھی۔ اس کا باپ پورا دن نشے میں دھوت ایک کونے میں پڑا رہتا۔ اس گھر پر پوری طرح سے جہاں آرا کا کنٹرول تھا اور وہی ہر چیز کا فیصلہ کرتی۔ جہاں آرا کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام احسن تھا، وہ بھی جہاں آرا کی زیروک کاپی تھا۔ جہاں آرا کے بے جا لاڈ پیار نے اسے حد سے زیادہ بگاڑ رکھا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ وہ ہر الٹا سیدھا کام کرتا۔ اسے پڑھنے کا بالکل شوق نہ تھا۔ اس کی عدم توجہی دیکھ کر جہاں آرا نے اسے اسکول سے ہٹوا دیا اور کہا، لڑکے پڑھ لکھ کر کیا کریں گے؟ میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، بنا پڑھے اسے اچھی نوکری ملے گی۔ وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی کہ نہ جانے اس کا بیٹا کس ملک کا شہزادہ ہے۔ اور دوسری طرف صلہ کو پڑھنے کا حد سے زیادہ شوق تھا، لیکن اسے اجازت میسر نہیں تھی، سوا بعض دفعہ قسمت کے اس ہیر پھیر پر ایک سرد آہ بھر کر رہ جاتی۔ ایک طرف احسن تھا جسے پڑھنے کی اور ہر چیز کی مکمل اجازت تھی، لیکن اسے پڑھنے میں بالکل دلچسپی نہ تھی، اور دوسری طرف صلہ تھی جو پڑھائی کے لیے ترستی تھی، لیکن اسے اس کی اجازت نہ تھی۔ جہاں آرا کا کہنا تھا، پڑھائی کی ضرورت ہی کیا ہے، تم لڑکی ہو، چپ چاپ گھر کے کام کاج سیکھو، کل کو تمہاری شادی کریں گے تو سسرال میں ہماری ناک کٹواؤ گی کیا؟ لوگ بولیں گے سوتیلی مات ہیں، اس لیے کام کاج نہیں سکھا سکی، میں ایسی بدنامی مول نہیں لے سکتی، میرا نام خراب ہو جائے گا۔ وہ بول تو ایسے رہی تھی جیسے پورے محلے میں اس کی عزت ہو۔ اس کی زبان درازی کی وجہ سے لوگ اس کے منہ پر تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے بہت کچھ کہتے تھے۔ کوئی بھی جہاں آرا کو پسند نہ کرتا، اس بات سے وہ خود بھی واقف تھی، لیکن پھر بھی صلہ کے سامنے اپنی بڑائی کرنے سے باز نہ آتی۔ صلہ نے آٹا گوندھ کر شیلف پر رکھا، سوچنے لگی جب تک یہ سیٹ ہو جائے میں تب تک تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہے۔ بخار کی وجہ سے اس سے کھڑا نہ ہوا جاتا، ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ لیکن باہر بیٹھی جہاں آرا نے جیسے ہی اسے آٹا گوندنے کے بعد اندر جاتے دیکھا تو وہیں سے آواز لگا کر کہنے لگی، ارے نوابزادی کہاں جا رہی ہے؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ باہر سے نوکر بلواؤں کیا؟ چل جلدی سے جھاڑو لگا، اس صحن میں دیکھ کتنا کچرا جمع ہے۔ کہتے صاحب اس نے اپنے ہاتھ میں موجود فروٹ کی پلیٹ سے سارا کچرا صحن میں پھینک دیا۔ صلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر دروازے پر کھڑے اپنے باپ پر پڑی، جو بے حس و حرکت کھڑا جہاں آرا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیٹی پر جہاں آرا کتنا ظلم کرتی ہے، اسے بس اپنے نشے کی لت پوری کرنی ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ جہاں آرا سے پیسے مانگنا چاہتا تھا اور اس کے بعد بھی یہاں سے باہر نکل جاتا، شام تک واپس نہ آتا۔ جہاں آرا کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس گھر کا خرچہ ویسے بھی صلہ کے دادا چلاتے تھے۔ گاؤں میں ان کی کچھ زمینیں کی، وہیں پر رہ کر ان کی دیکھ بھال کر کے اور کھیتی باڑی کر کے وہ صلہ لوگوں کو پیسے بھجوا دیتے تھے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جہاں آرا صلہ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی اور سارے کے سارے پیسے خود پر اور اپنے بیٹے پر اڑا دیتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی مجبوری تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی لاپرواہی اور اس کی غیر ذمہ داری سے اچھے سے واقف تھے، اس لیے اس گھر کا خرچہ پوری اٹھا رہے تھے۔ لیکن صلہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر اس کے ابا کو نشے کی لت نہ ہوتی تو کیا وہ جہاں آرا کے ظلم سے اسے بچا پاتے۔
لیکن اس بات کا جواب اس سے کبھی نہیں مل پاتا، کیونکہ اس نے آس پاس کے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ سوتیلی ماں ایسی ہی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی دوسرے کی اولاد کو اپنا نہیں مانتی اور اس پر خوب ظلم ڈھاتی ہے۔ ابھی بھی جہاں آرا اس کے ساتھ یہی سب تو کر رہی تھی۔ اس نے صحن کے ایک کونے میں رکھا جھاڑو اٹھایا اور صحن کی صفائی کرنے لگ گئی۔ جیسے ہی وہ صفائی کر کے آگے بڑھتی، جہاں آرا پیچھے سے دوبارہ پچا کھینچتی اور ساتھ ہی کہتی، کیسی صفائی کر رہی ہے؟ ٹھیک سے تمہیں جھاڑو لگانا بھی نہیں آتا؟ یہ کہتے ایک جھام پر اس کی کمر پر حسیت کر دیتی۔ جہاں آرا کا ہاتھ اچھا خاصا بھاری تھا اور بخار کی حالت میں تیسیلا کو اور زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہر تھپڑ پر اس کے منہ سے کرراہ نکل کر رہ جاتی۔ جیسے تیسے کر کے سلا نے صحن کی صفائی کی۔ اب وہ جانتی تھی کہ رات سے پہلے اسے بستر نصیب نہیں ہوگا، اس لیے چپ چاپ وہ کچن میں چلی آئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ یہاں سب اپنی اپنی پسند کی فرمائشیں لے کر اس کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے کوئی گھر نہیں بلکہ ہوٹل ہو۔ کسی کو قیمے والا پراٹھا کھانا ہوتا تو کسی کو آلو والا۔ صبح سویرے یہ سب بنانا اس کے لیے حد سے زیادہ مشکل ہو جاتا، لیکن اگر نہ بناتی تو اس کی مشکل میں مزید اضافہ ہو جاتا، اس لیے چپ چاپ سب کی فرمائشیں پوری کرتی۔ حالانکہ ان کے حالات بہت برے تھے، بہت ہی زیادہ غربت میں جی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں آرا کو اپنی زبان کا چکھارا پورے کیا بنا سکون نہیں ملتا تھا۔ سب سے زیادہ فرمائشیں تو وہی کرتی تھی، اور پھر احسن، اسے تو ہر چیز میں نقص نکالنے کی عادت تھی۔ وہ تو اس بات کا لحاظ بھی نہ کرتا کہ سلا اس کی بڑی بہن ہے۔ بے شک دونوں کی ماں الگ تھی، لیکن باپ تو ایک ہی تھا نا۔ اس کے باوجود وہ سلا سے بہت بدتمیزی کرتا اور نام لے کر پکارتا، حالانکہ دونوں کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا، اور اس کی اس بدتمیزی میں جہاں آرا بھرپور ساتھ دیتی۔ جب بھی وہ سلا سے بدتمیزی کرتا تو وہ زور زور سے ہنس کر اس کی مزید حوصلہ افزائی کرتی۔ جہاں آرا نے بچپن سے ہی اسے یہ سب سکھایا تھا۔ سلا کو بہت افسوس ہوتا کہ کیسے وہ اپنے بچے کی زندگی تباہ و برباد کر رہی ہے۔ جیسے جیسے احسن بڑا ہوتا جا رہا تھا، اس کی حرکتیں بھی ناقابل برداشت رہیں گی۔ وہ محلے والے کو بھی بہت زیادہ پریشان کرتا تھا۔ آئے دن پڑوس کے لوگ اس کی شکایت لے کر جہاں آرا کے پاس آتے، لیکن وہ آگے سے انہیں ہی باتیں سنا کر واپس بھجوا دیتی۔ جہاں آرا کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ 19ویں سال میں سلا لگ چکی تھی۔ جہاں آرا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، وہ اس بات سے بالکل واقف نہیں تھی۔ دراصل جہاں آرا کے دماغ میں کچھ اور بھی چل رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں سلا کی شادی اپنے نکھٹو بھائی سے کروا دوں۔ سلا کا بھائی جو پہلے ہی 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا، اب دوبارہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور جب اس نے جہاں آرا کے سامنے سلا کا نام رکھا تو پہلے تو جہاں آرا کو شدید غصہ آیا، لیکن پھر اس نے سوچا اس طرح وہ ساری زندگی اسے اپنے کنٹرول میں رکھ سکے گی۔ اور پھر جہاں آرا نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری شادی سلا سے کرواؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ سلا کا باپ تو بالکل لاپرواہ ہے اور نشے میں دھت رہتا ہے، اس لیے سلا کے بارے میں اس سے سوال جواب کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے۔ سلا کو تو وہ دبا کر رکھتی تھی۔ بالا ہی بالا اس نے اپنے بھائی سے وعدہ کر کے یہ رشتہ بھی طے کر دیا۔ سلا کو تو خبر بھی نہ ہو سکی۔ اس نے تو اب تک شادی کے بارے میں کچھ نہ سوچا ہو۔ ویسے بھی کم عمر تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے گھر کے حالات تھے، اس کے باپ کی لاپرواہی اور جہاں آرا کا ظالمانہ رویہ، یہ سب اسے پریشانی میں مبتلا رکھتے تھے۔ ناشتہ وغیرہ بنا کے سب کو دینے کے بعد وہ کمرے میں آ کر 2 منٹ کے لیے بیٹھی۔ اسی وقت جہاں آرا نے اسے آواز دینا شروع کر دی اور کہا، اپنے باپ کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اس گھر میں چائے صرف اور صرف اس کے ابا پیتے تھے، چاہے کتنے ہی نشے میں کیوں نہ ہوتے، چائے پینا نہیں بھولتے تھے۔ اس نے جلدی سے چائے بنا کر اپنے ابا کے سامنے رکھی اور ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ وہ جب بھی اپنے ابا کا کوئی کام کرتی تھی تو اسے دل میں ایک امید سی رہتی تھی کہ اس کے ابا اسے بیٹی کہہ کر پکاریں گے، وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھیں، باپ ہونے کا احساس دلائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو نشے میں ہی ڈوبے رہتے تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اپنے نشے کے علاوہ باپ کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ جہاں آرا سے پیسے لے کر گھر سے نکل گئے۔ سلا نے انہیں دیکھ کر ایک گہری سانس بھری اور چپ چاپ واپس گھر کے کام میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جہاں آرا کچن میں آئی اور سلا کو آواز دے کر بولی،
میں کچھ دیر کے لیے اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں. جب میں واپس آؤں تو دوپہر کا کھانا تیار ہونا چاہیے. اور ہاں خبردار جو تم نے یہ سوچا کہ میری غیر موجودگی میں آرام کرو ہی. میں نے تمہارے لیے بہت سے کام ڈھونڈ کر رکھے ہیں. جب میں واپس آؤں تو سارے کے سارے کپڑے بھی دھلے ہونے چاہیے اور پورا گھر چمک رہا ہو. جو صفائی تم کرتی ہو نا اس کا کوئی فائدہ نہیں. جاؤ جا کر ساری دیواریں دھو. وہ اسے نیا حکم نامہ سنا کر اندر کمرے میں چلی گئی. سلا جو تھوڑی دیر پہلے یہ سن کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہے، کیونکہ جہاں آرا جب بھی اپنے بھائی کے گھر جاتی تو کئی گھنٹے وہیں رہتی. اسے لگا وہ تھوڑی دیر سکون کا سانس لے سکے بھی، لیکن جہاں آرا اسے سکون کہاں لینے دے سکتی، اس لیے پہلے ہی اس کے لیے ڈھیر سارے کام نکال کر رکھ لیے. تھوڑی دیر بعد چادر اوڑھ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی. جاتے جاتے باہر کے دروازے کو تالا لگانا نہ بھولی. پتہ نہیں وہ ایسی حرکت کیوں کرتی تھی. جب بھی باہر نکلتی تھی ہمیشہ باہر سے دروازے کو تالا لگا دیتی تھی. حالانکہ گھر پر سلا کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن جہاں آرا ایک سن کی عورت تھے، وہ سلا کو گھر میں قید رکھنا چاہتی تھی. اور اسے یہ بات بھی پتہ تھے کہ اگر اس کی غیر موجودگی میں کوئی پڑوسن یہاں آئے تو بیٹھ کر سلا سے اس کی برائیاں کر لی ہے یا پھر محلے میں جا کے سب کو بتائے گی کہ جہاں آرا سلا کے ساتھ کیسا سلوک رکھتی ہے. اس لیے وہ تالا لگاتی تھی. لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا. لوگوں کو سب پتہ تھا اور وہ اس بارے میں کھلم کھلا بات بھی کرتے تھے. سب کو سلا سے ہمدردی تھی، لیکن اس ہمدردی کا سلا کو کوئی فائدہ نہ تھا. یہ شہر کا ایک بہت ہی مصروف ترین علاقہ تھا. یہاں ساری بڑی بڑی بلڈنگز بنی تھی. ان میں مشہور ترین بلڈرز کا آفس تھے. انہی میں سے ایک آفس یوشا احمد کا بھی تھا. وہ ایک جانا مانا بزنس ٹائکون تھا. گہری براؤن آنکھیں، سلکی بال، اٹھی ناک اور مضبوط جسم کا مالک یوشا احمد، جس کے ایک اشارے پر لڑکیاں اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتی تھی. بہت چھوٹی عمر سے بزنس کے دنیا میں اپنا نام بناتا اب ایک کامیاب بیڈر بن چکا. شہر میں جگہ جگہ اس کے پروجیکٹس چل رہے تھے. اس کے بہت سے کمپیٹیٹرز بھی تھے اور بہت سے دشمن بھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے وہ ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ختم کرتے اپنے آفس میں آتے بیٹھا تھا. اسی وقت دروازہ کھول کر اس کا بیسٹ فرینڈ فارس وہاں پر آیا. اسے دیکھ کر یوشا مسکرا اٹھا. ایک فارس ہی تھا جسے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا. فارس اور اس کے بیچ کافی زیادہ بے تکلفی. فارس اس کے سامنے والی چیئر کی آنکھیں بیٹھا اور کہنے لگا، ہاں بھائی سناؤ، میٹنگ کیسی رہی؟ میں نے تو سنا ہے آج تم نے ٹھکی چھڑا دی. وہ ابتسام حیدر تم سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا. تم نے یہ پروجیکٹ اپنے نام جو کروا لیا ہے. اس کی بات سن کر یوشا نے لیپ ٹاپ بند کر کے چیئر کی بیگ سے سرٹیفائی اور بولا، ابتسام جیسے کئی آئے اور گئے، مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں. ابھی تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری میٹنگ بہت اچھی رہی اور یہ پروجیکٹ ہمیں مل گیا. یہ پروجیکٹ میرا بہت بڑا خواب تھا. اس کی وجہ سے ہمیں اور بھی بہت سے پروجیکٹس ملیں گے. میں اپنی کمپنی کو اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ کمپنی پاپا کا خواب کی اور ان کے خواب کو میں پورا کرنا چاہتا. اپنے پاپا کا ذکر کرتے اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی اتر آئی. یوشا احمد کے پاپا کی ڈیتھ کئی سال پہلے ہی جی. اس وقت انہیں بزنس میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، جس وجہ سے وہ اس نقصان کو برداشت نہ کر سکی اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت میں گئی. اس دن سے یوشا نے سوچ لیا تھا وہ اپنے پاپا کے اس خواب کی پورا کرے گا اور اس کمپنی کو آگے لے کے جائے گا. فارس اچھی سے جانتا تھا وہ بزنس کے لیے کتنا پاگل ہے. یہ اس کا جنون تھا. لیکن آج پل کے ابتسام حیدر جس کا ایک کمپیٹیٹر تھا، اس کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. حالانکہ یوشا اس کی تمام حرکتوں کے باوجود بھی کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ابتسام کی حرکتیں بہت زیادہ گرتی جا رہی. وہ اس سے پروجیکٹ چھیننے کی کوشش میں بہت بار غیر اخلاقی حرکتیں کر چکا تھا. ایک بار تو اس نے یوشا کے آفس میں اپنی ایک جاسوس کو اسسٹنٹ کے طور پر کوس کیا، لیکن یوشا نے 2 دن کے اندر اس لڑکی کی حرکتوں کو نوٹ کر کے اسے پکڑ لیا. اس لڑکی کی بدنامی ہے جو بھی، لیکن ساتھ میں میری ابتسام شدر کی بھی اس انڈسٹری میں بہت بدنامی گئی. بہت سے لوگوں نے اس کو پروجیکٹ کر لیے اور اس کے ساتھ کام کرنے سے بیکار کیا، جس وجہ سے اس کے اندر غصہ بھر گیا. ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ یوشا سے نفرت کرنے لگ گیا.
اب وہ ایسے موقع کی تلاش میں جب وہ یوشا سے زمین پر پٹک سکے، لیکن ایسا موقع اس کے ہاتھ لگ نہیں رہا۔ آج بھی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن سے یوشا کی میٹنگ اچھی تھی۔ یہ پروجیکٹ اختصام ہتھیانا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اور اختصام کے بجائے یوشا کا پروجیکٹ سلیکٹ کر لیا گیا۔ یوشا جانتا تھا کہ ابتسام اس کے رد عمل کے طور پر کچھ نہ کچھ تو کرے گا، لیکن پھر بھی وہ ریلیکس تھا اور فارس اسے اتنا ریلیکس دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ یوشا نے انٹرکام پر اپنے اور فارس کے لیے کافی منگائی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سیکرٹری کافی لے کر آئی۔ کافی پیتے وہ فارس سے اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ فارس اس آفس میں ایک اہم پوزیشن پر کام کرتا تھا۔ وہ تھوڑا لاپرواہ رویے کرنا، لیکن اپنے کام میں بہت ماہر تھا اور یوشا اس پر پورا بھروسہ کرتا تھا۔ سارے کپڑے دھونے کے بعد وہ ایک بالٹی میں ڈالے اوپر چھت کی طرف آئی۔ کپڑوں کی بھری بالٹی اس سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں اب بالکل ہمت ماتی، یوں لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان نکل گئی، لیکن اسے جہاں آرا کے آنے سے پہلے یہ تمام کپڑے اوپر پھیلانے تھے اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا تیار کرنا تھا۔ اپنی قسمت پر اسے رونا آیا۔ بمشکل چھت پر پہنچ کر اس نے سارے کپڑے کھلائے اور پھر نیچے آ کے کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی وقت باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ حیران ہے، اس وقت کون آ گیا؟ جہاں آرا تو باہر سے تالا لگا کر گئی تھی، اس کے علاوہ کون دروازہ بجا سکتے؟ یہی سوچتی وہ باہر آئی۔ کون ہے؟ اس نے سخت آواز میں پوچھا۔ ارے بلبل، میں ہیں، دروازہ کھولو نا، باہر سے کسی نے بہت ہی بےہودہ انداز میں کہا۔ آواز سن کر وہ فوراً سے چونک گئی۔ اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کے آثار سانس ظاہر ہونے لگے۔ یہ آواز تو جہاں آرا اماں کے بھائی کی ہے۔ انہوں نے تو کہا تھا وہ اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہے، تو پھر ان کا بھائی یہاں کیا کر رہا ہے؟ بہت سے سوالات سلا کے دماغ میں گھوم رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جہاں آرا کی ہی سازش تھی۔ جہاں آرا نے باہر سے دروازے کو تالا نہیں لگایا تھا، بلکہ تالا کھلا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی وہاں جائے اور کہ پیچھے جہاں آرا وہاں پہنچ کر سب سے یہ کہے کہ سلا اور اس کا بھائی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جلدی ان کی شادی ہو جائے گی۔ یہ جہاں آرا کے زخیز دماغ کی ہی ایک کارس پانی تھی، لیکن سلا نے اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی اور دروازہ کھولنے سے صاف انکار کیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا باہر تالا نہیں لگا۔ پریشانی سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی اور باہر کھڑا جہاں آرا کا بھائی اب غصے سے اسے دروازہ کھولنے کو کہہ رہا تھا۔ سلا کو وہ کبھی بھی نہیں بھایا تھا۔ جب بھی کھڑا تھا ہمیشہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتا۔ وہ اپنا آپ اس سے چھپاتی پھرتی رہی۔ کافی دیر تک دروازہ بجانے کے بعد وہ ناکام وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ شام کو جہاں آرا واپس آئی تو اس پر خوب غصہ کیا اور کہا، میرے بھائی کو دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ لیکن سلا نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کے کھانے کے بعد ہی لیٹ گئی۔ صبح اس کا لکھات تھوڑا ہلکا ہو چکا تھا۔ یہ مہینے کا پہلا ہفتہ تھا۔ اس کے دادا جان اکثر ہی پیسے بھجوا دیا کرتے تھے، لیکن اب تک انہوں نے پیسے نہیں بھجوائے تھے۔ گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا۔ جہاں آرا کو بھی اب فکر ہو رہی تھی کہ پیسے کیوں نہیں آئے۔ پھر اس نے انہیں کال کی تو پتہ چلا اس بار فصل اچھی نہیں ہوئی، اس لیے پیسے نہیں دیتے۔ یہ سن کر جہاں آرا کا نور خراب ہوا اور اس نے اپنا سارا غصہ سلا پر اتارا۔ سلا یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب پھلوا مہینہ کیسے گزرے گا، کھانے کے لالے پڑ رہے گئے۔ پھر جہاں آرا نے سلا سے کہا، جاؤ جا کے نوکری ڈھونڈو۔ یہ سن کر سلا پریشان ہی گئی۔ اسے تو جہاں آرا کبھی گھر سے نکلنے نہ دیتی ہی اور اب اس سے کہہ رہی تھی کہ نوکری ڈھونڈو۔ وہ نوکری کہاں سے ڈھونڈے گی؟ نہ تو اس کے پاس کوئی ڈگری تھی، نہ کوئی تجربہ۔ لیکن جہاں آرا نے دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیا اور کہا، جب تک نوکری نہیں ملے گھر میں مت داخل ہونا۔ سلا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ اسے تو نوکری ڈھونڈنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ سب کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ روتے روتے وہ ایک ہوٹل کے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی جب تک اسے کام نہیں ملے گا تب تک جہاں آرا اسے گھر کے اندر نہیں داخل ہونے دے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں کسی جگہ صفائی ستھرائی کا کام کر لے، لیکن آج کل جوان جہاں لڑکیوں کو کام دیتا بھی کون تھا، کام کرنا بھی مصیبت ہو جاتی تھی۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر لوگ پریشان بھی کرتے رہے۔ وہ اس چائے کے ہوٹل کے باہر بیٹھی رو رہی تھی، تبھی اس کی نظر ایک اخبار پر پڑی۔ اس نے جیسے ہی اخبار اٹھا کر دیکھا
تو وہاں اسے نوکریوں کی بہت اشتہار نظر آئی جن میں تعلیم بھی زیادہ نہیں مانگی گئی تھی۔ سیڈا نے میٹرک تو پر رکھا تھا، پھر ایک امید کی کرن اس کے اندر دوڑ کی۔ فوراً سے اس نے ان جگہوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ ایک دو لوگوں نے رک کر اسے دیکھا اور پھر اسے راستہ سمجھا دیا۔ وہ پیدل ہی چلنے لگ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایک بڑے سے علاقے میں پہنچی جہاں پر بہت سی آفس وغیرہ بنے تھے۔ اسے کافی پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ مجھے نوکری دیں گے ہی یا نہیں، ہو سکتا ہے مجھے بلڈنگ میں بھی داخل نہ ہونے دو، لیکن ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہی سوچ کر وہ ایک آفس کے اندر چلی آئی۔ گارڈ نے جب اس کا حلیہ دیکھا تو وہیں روک دیا اور کہا آپ اندر نہیں جا سکتی۔ حالانکہ اس نے اس گارڈ کی بہت منت کی، لیکن پھر بھی اس نے سلا کو اندر جانے کی اجازت مانگ اور ایک جگہ تو اسے انٹرویو سے پہلے باہر نکال دیا۔ ہر جگہ سے انکار سن کر وہ مایوس ہو گئی۔ اب بس ایک آخری کمپنی بچی کی، مگر ابھی شام ہو گئی تھی۔ اب تک کل صبح ہی وہ انٹرویو کے لیے جا سکتی تھی۔ تھکی ہاری وہ گھر آئی، جہاں آرا نے جب دروازے پر اسے کھڑے دیکھا تو چلاتی بولی نگوڑ ماری کہاں کی پورا دن سے، گھر کے کام تیرا بات کرے گا کیا؟ چل جلدی آ، کھانا بنا کر دے۔ پڑوس سے کچھ راشن لائی، بھوک سے پیٹ درد کرتا۔ دروازہ یہیں کھلا چھوڑ کر وہ اندر چلی گئی۔ پیچھے سلا حیران کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے تو لگا تھا جہاں آرا اندر ہی نہیں آنے دے گی،